کر دیا میں نے اسٹارٹ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے، یہ سال ہے، پہلا سال ہے مرحومہ مغفورہ شہناز محمد جواد پاک نژاد بنت نفیس چودھری ہمسر محمد جواد پاکزد پاک نژاد اور مادر غلام حسین پاک نژاد، یہ پہلی برسی ہے مرحومہ کی۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں، اس کی رحمتوں کے صدقے میں، اس کی برکتوں کے صدقے میں پروردگار اس قبر پر اور مرحومہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان ایک بہترین مہینہ ہے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی آخرت کی اور برزخ کی منزلوں کی آسانی کے لیے۔ میرے عزیزوں، مرحومہ کے فرزند یہاں بیٹھے ہیں، یہ قبر ہے مرحومہ کی۔ میں ایک ماں کے حوالے سے چند جملے اور سوسائٹی اور سماج کے حوالے سے بھی، کہ اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تقوی کی دعوت دی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تقوی الہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور آج جو تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ امام المتقین، وہ امام برحق، وہ وصی رسول، وہ جانشین رسول، وہ اللہ کا ولی، وہ فاطمہ کا شوہر، وہ حسنین کے بابا، وہ ابو الائمہ علی بن ابی طالب نے وصیت کی ہے۔ پہلی وصیت میں پہلا جملہ ہے اوصیکم بتقوی اللہ۔ اے لوگوں، امام حسن سے وصیت کی ہے مگر ہم سب سے ہے، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اے لوگوں پرہیزگار بنو، اے لوگوں متقی بنو۔ اس لیے کہ تقوی ایک ایسی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ تقوی آ جائے تو انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ توجہ کرے میرے ناظرین و سامعین، خدا آپ کو سلامت رکھے اور مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ تقوی ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا نایاب گوہر ہے، توجہ فرمائے، کہ اگر تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان اگر تقوی کی راہ پر چل پڑے، انسان اگر متقی ہو جائے، خوف الہی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ مثلا جھوٹ سے اپنے کو دور رکھے گا، غیبت سے اپنے کو دور رکھے گا، کسی کا حق کھانے سے اپنے کو دور رکھے گا، یتیموں پر شفقتیں اور مہربانیاں کرے گا، نہ کہ ان کے مال کو لے گا۔ عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں چاہے جو کر لے، مگر آخرت میں میزان عدل لگے گا، آخرت میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرا یرا، یرا کا لفظ ہے یرا، توجہ فرمائے اس پر میرے تمام سننے والے غور سے سنیں۔ اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال کہتے ہیں ایک دم ذرہ برابر، چھوٹے ایٹم جسے آپ کہتے ہیں، یعنی انسان اگر ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر، پوائنٹ کے برابر، نقطے کے برابر بھی کوئی غلط کام کرے گا اسے بھی اللہ دکھائے گا۔ یرا کے معنی یہاں بھی دیکھے گا وہاں بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر اس نے برائیاں کی ہے، شر کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی بیجا کو ستایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی انسان کو گالی دی ہے، کسی انسان پر تہمت لگایا، الزام لگایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آیا ہے، خدا کہتا ہے یہ سب یرا کا لفظ ہے، یرا، غور فرمائیے گا، خیر یرا شر یرا۔ یرا کہتے ہیں عربی میں دیکھنے کو، یعنی وہ دیکھے گا۔ بہت سے افراد دنیا میں دیکھ کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں آدمی نے غلط کیا تو اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ نہ گھبراؤ، اگر ہم نے دنیا میں تمہیں تمہاری کسی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے تمہیں رسوا نہیں کیا ہے تو قیامت میں تم رسوا ہوگے اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، اگر تم کسی یتیم کے ساتھ مہربانیاں نہ کرو گے، اس کو ستاؤ گے، اگر تم کسی ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، انہیں اپنے سے دور کر دو گے، اگر تم اپنے والدین کو یاد نہیں کرو گے، اگر تم معاشرے، سوسائٹی اور سماج میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہو اور اس کا موجب بنتے ہو، اس کا باعث بنتے ہو، تو یاد رکھو کہ میزان عدل میں قائم کروں گا، اور میزان عدل جب قائم ہوگا تو یقیناً ایسا قائم ہوگا کہ انسان وہاں نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ سورج اتنے نیچے آ جائے گا کہ اس کی تمازت، اس کی تپش، اس کی حدت، اس کی شدت سے انسان کے جسم سے پسینے نکلیں گے، اور وہ پسینہ محشر کی زمین کے لیے روایت میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ اللہ حکم دے گا کہ اے زمین اس کے پسینے کو اپنے اندر جذب نہ کرنا، وہ خود پسینے میں اپنے ڈوبنے لگے گا حتیٰ کہ اس کی ٹھڈی تک پسینہ آ جائے گا، اب اس کا صرف اور صرف چہرہ دکھائی دے گا انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزوں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا میں چاہے جیسے ہم گزار لیں زندگی، آخرت کس نے دیکھی ہے، قبر کس نے دیکھی ہے، برزخ کس نے دیکھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبر میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ کاش اگر ہم اپنے ائمہ پہ یقین رکھیں، کاش اگر ہم قرآن کی آیتوں پہ یقین رکھیں، کاش ہم رسول کی حدیثوں پہ یقین رکھیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معصوم ہمارے لیے، توجہ کیجیے گا، ضرورت ہے، معصوم کی ذات ہمارے لیے ضرورت ہے۔ یہ صرف فضیلت نہیں ہے کہ اہل بیت معصوم ہیں، بلکہ اہل بیت کا معصوم ہونا اور انہیں ہمیں معصوم ماننا ان کو ہمارے لیے ضروری ہے۔ توجہ فرمائے، اس کی میں مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے۔ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں نے گفتگو کی ہے، ایک 5 سے 7 منٹ کی گفتگو ہوئی ابھی کی، مگر آپ یقین کریں کہ میری اس گفتگو کو میرے جتنے سننے والے ناظرین و سامعین خدا سلامت رکھے، اور پروردگار اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات ہیں ان سب کو پروردگار اپنی رحمتیں نازل کرے، اور یقیناً ہم سب پہ جو یہاں حاضر ہے اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عنایت کرے۔ آپ یقین کریں کہ انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ توجہ فرما لیں آپ، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسے قدم رکھے کہ اس کا قدم دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ اللہ نے ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم ہونا ضروری ہے۔ میری ابھی تک کی گفتگو جس نے بھی سنی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ ب لفظ، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں، جیسے میں بول رہا ہوں، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، لفظ ب لفظ کوئی بولے، لفظ لفظ کوئی دہرا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرما رہے ہیں حتیٰ کہ میں خود اپنی بات کو ویسے ہی دہرا نہیں سکتا،
چونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم لفظ بلفظ دہرا دیں من اور مگر اشارہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے، لیکن عزیزوں یہ ہمارے سامنے جو ناظرین تک بات پہنچ رہی ہے، مرحومہ مغفورہ شہناز جواد پاک نجات پروردگار ان کی مغفرت کرے، جو مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ بتائیں یہ جو موبائل، یہ جو کیمرہ ہمارے سامنے لگا ہے، اگر ہم اسے دوبارہ دیکھیں اور ریپیٹ کریں تو وہ لفظ بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ ہے کہ جو ہماری بات کو من اور ریکارڈ کر رہا ہے اور دہرا سکتا ہے۔ بس عزیزوں چونکہ معصوم کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں معصوم ہستیاں ضروری ہیں، اس لیے کہ غیر معصوم کے سامنے اگر ہم اپنے دامن کو پھیلائے تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ غلطی کا امکان پایا جائے گا، لیکن جب معصوم کے سامنے ہم اپنے دست کو، اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے تو پھر وہاں امکان نہیں ہے خطا کا، وہاں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو۔ وہ جو خدا سے لیں گے وہی ہم تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اگر ہمیں رسول پہ یقین ہے، امام پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، تو پھر آخرت پہ یقین رکھنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیں، آخرت پہ یقین رکھنا پڑے گا۔ آخرت کے لیے ایمان کی بات نہیں کی ہے، بلکہ آخرت کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور آخرت پر یقین رکھو۔ ایمان کی بات نہیں کی ہے قرآن نے کہ آخرت پر ایمان رکھو، ایمان رکھنا اور ہے، یقین رکھنا اور ہے۔ ایمان رکھنا یہ ہے کہ ہاں آخرت آئے گی، قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، یہ ایک ایمان ہے ہمارا۔ لیکن یقین سے مراد کیا ہے؟ جب یقین پیدا ہو جائے گا کہ نہیں میزان عدل قائم ہوگا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے تمام تر حرکات و سکنات کو خدا اس دن ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب انسان یہ کہے گا کہ پروردگار یہ میرے اعمال نہیں ہیں، کسی اور کے اعمال ہیں، جیسے اس دنیا میں انسان مکر جاتا ہے، جیسے اس دنیا میں انسان کوئی بات کرتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، نہیں میں نے تو یہ بات کہی نہیں، چونکہ ہمارے پاس اس کی اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے، خدا قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ خدا کہے گا ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے اعمال نہیں ہیں، اب تمہاری زبان خاموش ہو جائے گی، اب تمہاری زبان پہ قفل لگ جائے گا، تالا لگ جائے گا، اب تمہارے اعضاء و جوارح بولیں گے۔ پھر ہاتھ کہے گا نہیں یہی وہ ہاتھ ہے کہ جس سے تم نے فلاں یتیم کو تماچا مارا تھا، یہی وہ ہاتھ ہے کہ جس سے تم نے فلاں انسان کے حق کو کھایا تھا، یہی وہ پیر ہے کہ جس سے تم نے گناہ چل کے کیا تھا۔ پیر کہے گا کہ میرے ذریعے تم فلاں جگہ گئے تھے، آنکھیں کہیں گی کہ تم نے یہ گناہ میرے ذریعے سے کیا، کان آواز دے گا، اعضاء و جوارح بولیں گے عزیزوں، ایسے ہی بولیں گے کہ جیسے آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور میں تھوڑی دیر کے بعد کہوں کہ نہیں میں نے مجلس پڑھی نہیں، میں نے کوئی بات کی ہی نہیں، تو آپ کہیں گے مولانا مت گھبرائیے، 2 منٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے کیا پڑھا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، آپ سرچ کریں گے چینل کو اور 2 منٹ میں آ جائے گا کہ میں کیا کیا بول کر یہاں سے اٹھا ہوں۔ آج کی دنیا میں جب یہ ممکن ہے، سوچئے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنی عقل و شعور اور اتنا زیادہ فہم و ادراک دے کر پیدا کیا ہے کہ وہ انسان اس مادی دنیا میں ایسے آلات، ایسی مشینیں، ایسے کیمرے، ایسے موبائل ایجاد کر رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو سوچئے جس خدا نے، توجہ کیجئے گا میرے ناظرین و سامعین، جس خدا نے ماں کے شکم سے جب ہم 4 مہینے کے تھے، امیر المومنین نے کہا کہ ایک یہاں پر کیمرہ نصب ہے اور ایک یہاں پہ کیمرہ نصب ہے، جسے کرام الکاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے ماں کے شکم میں جب ہم تھے 4 مہینے کے، جب سے یہ دونوں فرشتے ہمارے اعمال کے لیے یہاں بٹھا دیے گئے ہیں۔ یعنی ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی ہم دنیا میں آنکھیں نہیں ہم نے کھولی ہے، ابھی ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، مگر یہ بیٹھ گئے اور ان کو حکم ہے کہ دیکھو 1-2 دن میں نہیں، جب یہ شعور کو پہنچ جائے، 15 سال کا جب لڑکا ہو جائے، پسر ہو جائے،
توجہ کیجیے گا، تب اس کے اعمال کو لکھنا۔ اور بیٹی اگر ہے تو 9 سال کی، یہ خدا کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ خدا کا رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ خدا کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہوتے ہی ہم پر اپنے تمام احکام کو نافذ نہیں کیا، بلکہ کہا تم کھاؤ پیو ٹہلو گھومو، جب تمہاری عقل پختہ ہو جائے اور تم اچھے برے کی تمیز کرنے لگو، جب تمہاری سمجھ میں آئے کہ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تب تم میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں چاہے جو کر لے مگر آخرت میں جواب دینا ہے، قبر میں جواب دینا ہے۔ یہ رمضان بہترین توبہ کے لیے ہے، یہ رمضان بہترین مغفرت کے لیے مہینہ ہے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ چوتھے امام فرماتے جس نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا وہ سال بھر انتظار کرے۔ اللہ اکبر، خدا ہمیں اپنا مہمان کرتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ میں نے کہا کہ آج کی جو تاریخ ہے امیر المومنین سے منسوب ہے، یعقوب الدین سے منسوب ہے، امام المتقین سے منسوب ہے۔ اگر ہم حضرت علی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں تو امام نے وصیت کی ہے، اے میرے لال امام حسن، دیکھو تقوی اختیار کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقتیں اور مہربانیاں کرنا، اور دیکھو کسی کے حق کو نہ لینا، اور ممکن ہو تو کسی کے حق کو تم ضائع نہ ہونے دینا، اور ظلم کو ہمیشہ ظلم کے خلاف آوازیں بلند کرنا اور مظلومیت کا ساتھ دینا۔ امام نے بہت ساری وصیتیں کی۔ ہاں عزیزوں سے عرض یہ کرنا ہے کہ امام کو اتنا موقع تو ملا کہ امام نے وصیتیں کی، امام نے یہ کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ کرنا، لیکن عزیزوں وقت گزرتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج کی وہ تاریخ تھی کہ جب امام کے سر پہ جو ضربت لگی تھی اتنا گہرا زخم تھا، طبیب ہندی بلایا امام حسن نے، ایک طبیب ہندی آیا، اس نے کہا کہ اتنا زخم ہے، اگر امام کو علی کو تھوڑا دودھ مل جائے تو شاید ان کے درد میں اور ان کی تکلیف میں کمی واقع ہو جائے۔ بھائی اعلان کرنا تھا کہ کوفے کے ہر گھر سے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم جس کے ساتھ علی نے شفقتیں کی تھی، مہربانیاں کی تھی، چونکہ علی خلیفۃ اللہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، علی وہ امام برحق تھے، وہ امام معصوم تھے، وہ امام شفیق تھے کہ جنہوں نے بچوں کو بھی اس طریقے سے یتیموں کے پالا تھا کوفے میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سر پر دودھ کا پیالہ لیے ہوئے، کوزہ لیے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ میں کہوں گا یا علی، یقیناً آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے کوزہ لے کے نکلے ہیں، مگر کربلا کے میدان میں حسین کے ہاتھوں پر حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو کہے کہ حسین کے لیے ہم دودھ اور پانی لے کے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آقا حسین نے یہی تو کہا تھا، اے فوج آدھا، اگر تمہاری نگاہ میں ہم گنہگار ہیں تو اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، خیمے میں پانی بھی نہیں ہے، اسے قطرہ آب دے دو۔ خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے فرزند کو، اعزاء اقارب کو، دوست و احباب کو صبر عطا کرے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں میرے تمام سننے والے ناظرین اور حاضرین پر خدا رحمتیں نازل کرے۔ امام حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اس کی ماں کا دودھ شیر خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مگر عزیزوں 3 پھل کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا آقا حسین کیا علی اکبر کا لاشا اٹھانا مشکل تھا؟ علی اصغر کا لاشا اٹھانا مشکل ہے؟ علی اکبر کی میت آپ نے اٹھائی مگر آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن جب 6 مہینے کا بچہ آپ کے ہاتھوں پر ہے تو کبھی خیمے کی طرف کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ آواز جب نہیں حسین آواز دے، ارے تمہیں خبر نہیں، اس لیے کہ ام لیلہ کو خبر تھی میرا اکبر مارا جائے گا، مگر رباب کو علم نہیں ہے کہ میرا اصغر مارا جائے گا، اس لیے کہ اصغر کو حسین پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے۔ رباب کو کیا پتا کہ پانی کے بدلے علی اصغر کی قربانی پیش کی جائے گی، علی اصغر کو حرملا کے تیر کا نشانہ بنائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مجلس کا اجر و ثواب مرحومہ مغفورہ شہناز محمد جواد پاک نجات
جن کی آج یہ پہلی برسی تھی، پروردگارہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ یہ مرحومہ مغفورہ شہناز محمد جواد پاک نجات، پروردگارہ ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ میرے معبود ان کے بچوں کو عزت و وقاری، دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے انہیں کوئی غم نصیب نہ فرما۔ اس قبرستان میں اور مومنین مومنات جو دفن ہیں اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کے نماز اور روزے اور اعمال کو اور کار خیر کو میرے معبود اس ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، مومنین مومنات نے کیا، پروردگارہ اسے قبول فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کہ ہمیں آئندہ بھی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں تمام ناظرین و سامعین مومنین مومنات اور یہاں جو حاضر ہیں ہم سب کے پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ امام علی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جو محبت علی ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت رسول اور آل رسول ہے، اسے دنیا اور آخرت میں قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین اور حاضرین سے بھی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ شہناز محمد جواد پاک نجات کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ خدا غریق رحمت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔